ایک دیوار ہے، ایک ہی دیوار سیدہ فاطمہ کی ہے، اور اسی دیوار کے پاس میں ہی گھر بنا ہوا ہے یہودی کا۔ بتاؤ، جس کی دیواریں دو نہ ہوں، جس کی دیواریں بھی ایک ہوں، اور کبھی جھگڑے کی نوبت نہ ہو۔ کسی کا مذہب اسلام ہے، کسی کا مذہب عیسائیت یہودیت ہے، کسی کا مذہب، بتاؤ، دیوار ایک ہے، لیکن کبھی زندگی میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ ایک دن کیا ہوا، جب اس کی عمر دراز ہو گئی یہودی کی، اس نے کہا کہ آپ بنت رسول ہیں، میں نے دنیا گھومی ہے، لیکن میں نے عورتوں کو بے حیا عورتوں کو میں نے زندگی میں دیکھا ہے۔ میں نے کبھی ایسی عورت کو نہیں دیکھا جس کے گھر کی دیوار بھی ایک ہو اور کبھی اس کا بال کسی چلنے والے مسافر نے نہ دیکھا۔ میں نے ایسی بیٹی زندگی میں پہلی بار دیکھی۔ ایک دن سیدہ فاطمہ کی ان تمام اداؤں کو دیکھتے ہوئے، پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے، پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے، اس نے کہا کہ اب میری خواہش یہ ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیت پہ ہی میرا انتقال ہو جائے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میرے بابا جان کے پاس جاؤ اور تمہیں وہ کلمہ پڑھائے۔ جب وہ وہاں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تو اس کے اہل خانہ نے، یہودی کو اہل خانہ نے چھوڑ دیا، اور پھر نوبت یہ آئی کہ اہل خانہ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کی حالت یہ ہو گئی جب اس کے گھر والوں نے چھوڑ دیا کہ ایک وقت کی روٹی تھی، دوسرے وقت کی روٹی نہیں۔ سیدہ فاطمہ کے گھر کے حالات تو خود ایسے ہیں کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتے، لیکن سیدہ فاطمہ کبھی کبھی اپنے گھر کا کھانا اس تک پہنچاتی اور اس کے گھر کا چولہا اپنے گھر سے چلا۔ لیکن جب اس کی بیوی کا وصال ایک دن ہو گیا تو اب اس کے اہل خانہ والے اس کو دفنانے کے لیے نہیں آئے۔ سیدہ فاطمہ گئی، جانے کے بعد اس عورت کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اس عورت کو کفن دیا، اور کبھی زندگی میں شکایت کا موقع نہیں ملا۔ صرف حضور کی بیٹی کا کردار دیکھ کے لوگ اسلام سے مشرف ہو جاتے اور کلمہ توحید پڑھ کے اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر دیتے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کا عالم ہے۔ سیدہ فاطمہ کی حیا کا عالم اگر میں آپ سے بات کروں تو سیدہ فاطمہ کی حیا کا عالم تو یہ ہے۔ انس بن مالک، آپ فرماتے ہیں میں حضور کا ایک بیٹا بھی ہوں، انس بن مالک۔ یہ انس بن مالک حضور کے وہ ہیں جنہوں نے 8 سال کی عمر سے یا 7 سال کی تقریباً عمر سے، غالباً 8 سال کی عمر تھی، اور اللہ کے رسول کی چوکھٹ پہ آ گئے۔ یہ حضور کے غلام بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور حضور کے ساتھ ساری زندگی گزاری۔ اب جوان ہو گئے، کہتے ہیں میں 8 سال کی عمر میں تھا، 10 سال کی عمر میں تھا، کبھی اللہ کے رسول بھیجتے کہ جاؤ فاطمہ کے گھر سے کچھ لے آؤ، تو میں دروازے پہ آواز دیتا کہ فاطمہ آپ کے بابا جان نے یہ چیز منگائی ہے، اس چیز کی حاجت، کہا کہ مجھے بھی اتنی اجازت نہیں تھی، میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ حالانکہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، میں تو سیدہ فاطمہ کا چھوٹا بھائی بھی ہوں، اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور میں نے ساری زندگی حضور کے چوکھٹ پہ گزاری، 8 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک میں نے حضور کی تھال میں بیٹھ کے کھایا ہے۔ بتاؤ، مجھے بھی اجازت نہیں تھی کہ میں سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے حیا کا عالم ہے۔ جب کوئی چیز مانگنے کے لیے جاتے تو حضور کا نام لیتے اور پہلے آواز دیتے کہ حضور کو اس چیز کی حاجت ہے، آپ مجھے اجازت دے سکتی؟ تو سیدہ فاطمہ کی اجازت نہیں آتی، آواز نہیں آتی، کہا کہ آپ وہیں ٹھہر جاؤ، میں چیز لے کر۔ تو کہتے میں نے ساری زندگی سیدہ فاطمہ کے اقبال نہ دیکھ سکا، اور حالانکہ میں سیدہ فاطمہ کا چھوٹا بھائی بھی ہوں، اور میں سیدہ فاطمہ کا بیٹوں میں بھی ہوں، میں سیدہ فاطمہ کے اللہ کے رسول کے صحابیوں میں بھی ہوں، اور میں نے تو حسن اور حسین کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے کھیل کے ساتھ گلیوں کے اندر، لیکن میں کبھی سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر داخل نہیں سکتا۔ یہ حیا کا عالم ہے۔ امت کی شہزادیاں جو آج بکھری ہوئی ہیں، جو آج حالات خراب ہیں، یہ آپ کچھ دور نہ جائیں، بس آپ یہ سمجھیں کہ دین اسلام سے دوری ہے۔ اسلام سے جب بندہ دور ہو جاتا ہے تو اس کو حیا، رسم حیا کا بھی اس کو خیال نہیں رہتا، اور پھر ایمانی غیرت ایمانی بھی اس کی مر جاتی ہے جب وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کے دامن میں جب بندہ رہتا ہے تو اسے خیال رہتا ہے کہ سر میں مسلمان ہوں، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، انہیں خیال رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اسلام کے جو قانون ہیں، جو شریعت کا مجھ پہ کچھ تقاضا ہے، اس کو مجھے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ کسی پر آپ انگلی اٹھائیں تو آپ یہ سمجھے پہلے انگلی اٹھانے سے پہلے یہ گھر کے حالات کی وجہ سے کچھ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے بے حیائی آگے جا رہی ہے، یہ دین سے دور ہونے کی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے آج بیٹیاں بھی امت کے اور بیٹے بھی دور ہو گئے۔ اگر کوئی حسن کا کردار پڑھے، کوئی حسین کا کردار پڑھے، کوئی بیٹی سیدہ فاطمہ کا کردار پڑھ لے تو پھر وہ دامن اسلام میں آ جائے گی، وہ دامن اسلام میں اپنی زندگی گزارے گی۔